الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کا یہ خوبصورت سا جلسہ اور آپ حضرات کی آمد نہایت ہی مبارک ہے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے۔ جس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، گناہ چھوڑ دے خدا کے ڈر سے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ گناہ چھوڑ دے جہنم کے ڈر سے، گناہ چھوڑ دے عذاب کے ڈر سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے، کل مجھے بھی تو مرنا ہے، خدا کے سامنے مجھے بھی تو کھڑے ہونا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤں، یہ ڈر دل میں بیٹھ جائے تو اللہ کہتے ہیں جنتان، ہم اس کو دو جنتیں دیں۔ جس کے دل میں خدا کا ڈر بیٹھ جائے، خدا کا خوف بیٹھ جائے تو اللہ پھر اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تھا کہ آپ روزانہ رات کے وقت، یعنی تہجد کا وقت ہے، آپ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں جائزہ لینے کے لیے۔ یہ وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، راتوں کو نکلتے ہیں، گلیوں میں نکلتے ہیں کہ شاید کوئی پریشان حال دکھے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے، بیٹی جو تو نے دودھ نکالا ہے، اس دودھ میں پانی ملا دے تاکہ صبح کو جب دودھ فروخت کیا جائے تو نفع زیادہ ہو جائے۔ لڑکی کہتی ہے، اماں جان، کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا کہ دودھ میں پانی نہ ملائیں؟ اس کی ماں بولتی ہے، بیٹی یہاں کہاں ہے امیر المومنین، یہاں امیر المومنین کہاں ہے، پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی ہے، نہ اماں جان، پانی نہیں ملاؤں گی، اس لیے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ لیکن بوڑھی اصرار کرتی ہے، لڑکی کہتی ہے، اماں جان، اگرچہ امیر المومنین یہاں نہیں ہیں، لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے خوف
جب انسان کے دل میں خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے، ڈر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ آج ہم گناہ اس لیے کرتے کہ دل سے خدا کا خوف نکل گیا۔ اللہ کا جب ڈر نکل جاتا ہے تو انسان گناہوں کی بھرمار کرتا ہے، کہتا ہے میرا کون کیا بگاڑے گا۔ میرے بھائیوں، جب رب کچھ بگاڑنے پہ آتا ہے تو دنیا کچھ نہیں بنا پاتی۔ بے شک وہ جب بگاڑنے پہ آتا ہے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت کا مالک تو وہ ہے۔ دل میں ڈر خدا کا، انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے اللہ تعالی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عبادات کی توفیق اور عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ پھر انسان کو عبادتیں اچھی نہیں لگتی، عبادت میں جی نہیں لگتا۔ کتنی مائیں، کتنے بھائی جو ہر وقت گناہوں کی وجہ سے ان کا دل عبادت میں نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، جو انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ والا بندہ ہے، آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کر، میں تیرے نفع کی بات بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری مجھے فروخت کر دے، اس کی قیمت لے لے، تیرا فائدہ یہ ہوگا تجھے قیمت مل جائے گی، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ سفر میں میری سہولت۔ یہ میرا مالک کی خیانت ہے۔ انہوں نے کہا مالک یہاں نہیں ہے، بیچ دے، فروخت کر دے، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے،
آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، آج ہم اطاعت سے دور ہیں، آج ہم گناہ کرتے صرف اس بنیاد پر کہ دل میں ڈر نہیں رہا۔ آج میرے بھائیوں، جب دل سے ڈر نکل جائے گناہوں کی حدیں پار کر جاتا ہے، لیکن جب انسان کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے تو انسان گناہ کرنے کے لیے ہزار بار سوچتا ہے۔ مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ اس جلسے میں آپ آئے نہیں ہیں، اس رب نے توفیق دی، آپ نے ہمت کی، آپ نے نیت کی، اس رب نے آپ کو توفیق دے دی۔ میرے بھائیوں، یہ بندے کو چاہیے توفیق مانگ، وہ درجہ، وہ لوہا، وہ ہتھوڑا اس کا پھر لوہے پہ واپس نہیں جاتا، پیچھے ڈال دیا کرتا اور یوں کہتا رب نے بلایا ہے اس لیے اب کام ختم ہے۔ وہ اذان کی آواز سن کر کے ہتھوڑا پیچھے ڈال دیتا تھا، کہتا ہے کام ختم، نماز کے بعد دیکھا جائے گا۔ جو ساری رات آئے، جو ساری رات تیری بات، یا اللہ مجھے ہزار بار کوئی ہو بزرگ کہتا ہے کل وہ راضی تھا تو یہ راضی نہیں تھے، آج یہ راضی ہے تو آج وہ راضی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج میرا رب راضی ہے تو ہم راضی نہیں ہیں، ہم اعمال کرنے پر راضی نہیں ہیں، ہم شراب چھوڑنے پر راضی نہیں، ہم سود خوری چھوڑنے پر تیار نہیں، ہم سارے گناہوں میں ملوث ہیں، اور پھر کہتے ہیں رب کی نعمتیں آ جائیں، خدا کی نعمتیں آ جائیں۔ میرے بھائیوں، وہ رب جیسے نعمت دینا جانتا ہے، ایسے وہ رب نعمت کو چھیننا بھی تو جانتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی سبب حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت ایک بات بتا دیں، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری پکڑ نہ ہو، کوئی راستہ بتا دیں، میں گناہ کروں میری کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی راستہ بتا دیں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت میں روزہ تو رکھنے کو تیار ہوں، لیکن کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں، ایسا کوئی راستہ بتاؤ کہ کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں روزہ نہ ٹوٹے۔ حضرت تھانوی نے کہا اچھے بڑے چالاک ہو، بڑے ہوشیار آدمی ہو، کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو روزہ نہ ٹوٹے۔ کہا ہاں حضرت کوئی ایسا جگاڑ بتا دو۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک آدمی سے کہو تمہارے سر پہ جوتا مارے تو جوتا کھاتے رہو، اور جب غصہ آئے تو اس کو پیتے رہنا، یہ تمہارا روزہ ہو جائے گا۔ جوتا کھاؤ غصہ پیو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے یہ شخص حضرت ابراہیم ابن ادہم سے کہنے لگا کہ حضرت کوئی راستہ ایسا بتا دے کہ گناہ کروں اور خدا کے وہاں پکڑ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ ہاں ہے میرے پاس راستہ، میرے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ گناہ کریں اور خدا کی پکڑ نہ ہو۔ اس نے کہا حضرت بتا دیں۔ آپ نے فرمایا گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں خدا نہ دیکھے۔ گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں خدا نہ دیکھے۔ جب خدا دیکھے گا نہیں تو کل قیامت کے دن تجھ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا حضرت ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں کوئی مجھے رب نہ دیکھے؟ خدا تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، دوسرا راستہ بتائیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو دوسرا راستہ بتاتا ہوں۔ فرمایا دوسرا راستہ یہ ہے اس مالک کا دیا ہوا رزق نہیں کھانا، اس نے جو رزق دیا ہے وہ رزق نہیں کھانا۔ جب قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو نے گناہ کیوں کیا تو کہہ دینا مالک تیرا دیا ہوا رزق نہیں کھایا، تو پھر سوال کرنے کا بھی آپ کو حق نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ بات کیسے بنے گی
اس کا رزق کھائے بغیر تو ہم زندگی گزار نہیں سکتے، کوئی اور راستہ بتائیے، یہ تو مشکل کام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تیسرا راستہ بھی میرے پاس ہے۔ اس نے کہا حضرت بتا دے تیسرا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیسرا راستہ یہ ہے کہ جب حضرت ملک الموت تیرے پاس آئے تیری روح لینے کے لیے تو کہہ دینا حضرت تھوڑا سا توبہ کا موقع دے دیں، توبہ کا موقع دے دیں، توبہ کر لیں پھر لے چلو۔ تو اس شخص نے کہا حضرت فرشتہ ملک الموت مجھے توبہ کا موقع دے دے گا؟ یہ تو قرآن میں ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتی، تو فرشتہ تو موقع نہیں دے گا، کوئی اور راستہ بتائے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا اچھا اس سے بھی تمہارا کام نہیں چلے گا؟ اس نے کہا نہیں حضرت کوئی اور راستہ بتا دیں جس سے خدا کے ہاتھ پکڑ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا اچھا ہم آسمان اور زمین کے نیچے رہتے ہیں، آسمان بھی خدا کا بنایا، زمین بھی خدا کی بنائی، گناہ کرنے کے لیے اس دائرے سے باہر نکل جاؤ، آسمان اور زمین کو چھوڑ کر کے الگ چلے جاؤ، وہاں گناہ کر لینا، تم سے پکڑ نہیں ہوگی۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی تو ناممکن ہے، میں آسمان اور زمین سے باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا پھر اب میں کیا کروں؟ کہا حضرت کوئی اور راستہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک راستہ میرے پاس اور ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کون سا راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب قبر میں تم رکھ دیے جاؤ اور حضرت منکر نکیر آپ کے پاس جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو دھکا مار کے اور منکر نکیر کو قبر کے باہر کر دینا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں منکر نکیر کو باہر نکال دوں؟ کوئی اور راستہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب خدا کے دربار میں تیرا حساب و کتاب ہو، تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے تو ضد کر لینا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا حضرت میں خدا کے سامنے کیسے ضد کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو ضد نہیں کر سکتا، ان 6 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر خدا کا نیک بندہ بن جا، تو پھر خدا کا نیک بندہ بن جا، اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جا، گناہ چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، آجا خدا کے سائے میں، آجا اطاعت کے سائے میں، آجا اطاعت کرنے والے بندوں میں شامل ہو جا تاکہ تیری دنیا بھی بنے تیری آخرت بھی بنے۔ بندہ کہتا ہے میں مسجد نہیں جاتا، بندہ کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا، بندہ کہتا ہے میں عبادت نہیں کروں گا، بندہ اپنے آپ کو عبادت سے روکتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں آپ اگر یہ کہیں میں عبادت نہیں کروں گا تو یاد رکھیں عبادت کی توفیق ہی اللہ دیتا ہے، عبادت کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ کوئی یہ کہے میں نہیں جاؤں گا، وہ رب کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ہی آپ سے عبادت کی اور اعمال کی توفیق چھین لی، اس رب نے عبادت کی توفیق چھین لی، اور جب اس رب نے تجھ سے عبادت کی توفیق چھین لی تو پھر تجھ کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، تو کچھ بھی کر ڈالے سجدے کی تجھے توفیق نہیں ملے گی۔ تو کہتا ہے میں جاؤں گا نہیں، وہ رب کہتا ہے میں تجھے بلاؤں گا نہیں، وہ جب بلائے گا نہیں تو تو جائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں اس رب نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ خود کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب دلوں پر مہر لگا دی تو راستے بند ہو گئے۔ کسی انسان کے اندر بات کے سمجھنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 راستے ہوتے ہیں جس سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو انسان کا دل ہے، دل کے ذریعے سے بات اندر پہنچتی ہے تو انسان کو بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی آنکھوں کے ذریعے سے بات دیکھتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تیسری چیز انسان کے کان ہیں، کانوں کے ذریعے سے انسان سنتا ہے تو اندر بات جاتی ہے تو پھر انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مہر لگائی انسان کے دلوں پر،
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی انسانوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ تو جب تینوں راستے رب نے بند کر دیے تو اب آپ کو توفیق تو نہیں ملے گی۔ دنیا کی ساری باتیں تو سمجھ میں آئیں گی لیکن عبادت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اعمال کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج ساری خرافات، سارے گناہوں کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ انسان کو آمادہ کریں، اشارہ کریں گناہ کرنا ہے، وہ بڑی خوشیوں کے ساتھ اس گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب نمبر آتا ہے عبادات کا تو بندے سے عبادت کی توفیق جب چھین لی جاتی ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، اللہ کہتے نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر سے عبادت کی لذت نکل گئی، عبادت کی اگر لذت نکل گئی تو یاد رکھیں یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اب ایک آدمی ہے، مرچا کڑوا ہے تو بھائی کڑوا لگنا چاہیے، لگنا چاہیے نہیں؟ مرچا تو کڑوا لگنا چاہیے۔ مٹھائی ہے تو میٹھی لگنی چاہیے۔ اب ایک آدمی کو مرچا کھلایا گیا تو کہتا ہے مرچا تو میٹھا ہے بھائی۔ اب یہ کڑوا مرچ اس کو میٹھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر سے بیمار ہے، بے شک اندر سے بیمار ہے۔ ہمیں اگر دین کی، ایمان کی باتیں کڑوی لگیں، نماز میں دل نہ لگے، دینی مجلسوں میں دل نہ لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے آپ اندر سے بیمار ہیں، آپ کا دل بیمار ہو گیا۔ اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں پھر آپ کا دل اچھے کسی کام میں نہیں لگے گا، اور انسان کا دل جہاں کمزور ہوا تو پھر انسان پورا کا پورا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ ہارٹ کا مریض ہے۔ جب ہارٹ کا مریض یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہے دل کی اصلاح کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی جب توفیق چھین لیتے ہیں تو یہ علامت ہے رب کی ناراضگی کی۔ بے شک اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ سب سے پہلے، ایک بندے نے کسی سے پوچھا تھا کہ اللہ کی ناراضگی کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کسی سے اس کا آب و دانہ نہیں چھینتا، کسی کا آب و دانہ نہیں چھینتا، اس کا پانی بند نہیں کرتا، اس کا کھانا بند نہیں کرتا، اس کی ڈگریاں نہیں لیتا، اس کا گھر نہیں چھینتا، چاند کو منع نہیں کرتا کہ اس کی روشنی تیری روشنی اس کے گھر میں نہ پہنچے۔ بلکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بے شک اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے سے عبادت کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے رب کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائیں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اگر رب ناراض ہے تو یاد رکھیں آپ کو ایک سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، اور سجدے کی توفیق چھن گئی تو ساری دنیا کی نعمتیں چلی گئی۔ آج میری مائیں بہنیں نمازوں سے لاپرواہ، پھر لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ گھر میں خیر نہیں، برکتیں نہیں۔ میرے دوستوں میں بتاؤں آپ کو، آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں، پوچھیں بھائی آپ کے گھر میں کیا پریشانی ہے، تو کہیں گے مولوی صاحب سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ خیر اور برکت کی عدم موجودگی کی شکایت ہر انسان کرتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں خیر و برکتیں نہیں، کماتے ہیں اور ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، ایسی کیا پریشانی ہے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ نے بندوں کا رزق باندھا ہوا ہے، جتنا رزق ہے وہ سب کا باندھا ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ رزق میں جب برکت ہوتی ہے تو انسان کی اچھی زندگی کٹتی ہے،
اور جب رزق سے بے برکتی ہو جاتی ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر رزق میں برکت وہ اعمال سے آئے گی، اعمال کے چھوڑ دینے سے بے برکتی آ جاتی ہے۔ خاص طور پر نماز فجر کی نماز، یہ فجر کی نمازیں چھوڑنے والے جتنے بندے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہماری مائیں بہنیں جو نماز فجر چھوڑ دیتی ہیں، کتنے بندوں کو آپ دیکھیں گے بڑے دیندار کہلائیں گے لیکن فجر کی نماز میں 0/0 دکھیں گے آپ کو۔ ساری نمازیں پڑھیں گے لیکن فجر کی نماز میں 0/0۔ میرے بھائیوں، نمازیں تو ساری پڑھنی ہیں، فجر کی کبھی نہیں چھوڑنی، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی۔ ساری نمازیں پڑھنی لیکن فجر کی کبھی نہیں چھوڑنا، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص سورج کے نکلنے کے وقت سوتا ہے، جو شخص سورج کے نکلنے کے وقت سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں بے برکتی ڈال دیتے ہیں، تنگی اس کے گھر میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ چاہے جتنا کمائیں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار کی برکتیں اٹھا لی گئی صرف فجر کی نماز کے چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ میں یہ کہتا ہوں، اپنے گھر کا ماحول اگر بنانا ہے تو میری مائیں اگر نیت کر لیں تو میری ماں بہنوں کے لیے سب سے آسان ہے۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے دنیا کے سارے کام کرا لیتی ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو نمازی بھی بنائیں گی، اپنے بچوں کو دیندار بھی بنائیں گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے خوب سنا ہوگا۔ غالباً ان کے والد کا واقعہ ہے۔ ان کے والد ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، پیدل کا سفر تھا، دریا کے کنارے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، بڑے پریشان ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نظر پڑی دریا میں تو کیا دیکھا کہ اس میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، فوراً وہ سیب نکالا اور اس کو کھایا، تسلی ہو گئی۔ اب اللہ والوں کے دل میں تو فوراً آواز کھٹک جاتی ہے کہ یہ تو نے غلط کیا۔ کیا غلط کیا؟ یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، تو نے کھا لیا، بغیر پوچھے سیب کھا لیا۔ اب کیا کریں؟ پتہ لگاؤ بھائی۔ کیسے پتہ لگائیں گے؟ یہ سیب تو دریا میں بہتا ہوا ہے۔ کہیں نہیں، پتہ لگانا چاہیے۔ جا رہے تھے ادھر، الٹا چل دیے، جدھر سے پانی آ رہا تھا تلاش کرنے کے لیے کہ یہ سیب کس کا ہے، بغیر اجازت کے میں نے سیب کس کا کھا لیا۔ چلتے چلتے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک عام سیب کی باغ ہے اور اس درخت کی شاخیں اس دریا کی طرف لٹک رہی ہیں۔ سمجھ گئے اس درخت سے کوئی سیب ٹوٹا ہے، دریا میں گرا ہے۔ گئے باغ کے اندر، مالک سے پوچھا کہ جی باغ آپ کا ہے؟ کہ جی میرا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ جی اس درخت سے کوئی سیب ٹوٹا، دریا میں گرا، میں نے کھایا بغیر اجازت کے، آپ معاف کر دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سیب جس نے کھایا، معافی مانگنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے نہیں معاف کروں گا۔ کہا حضرت معاف کر دیجئے۔ کہا نہیں معاف کروں گا۔ کہا نہیں معاف کروں گا۔ کوئی شکل نہیں ہے؟ کہا کوئی شکل تو بتائیں کیسے معافی ہوگی؟ کہا ایک ہے، ہمارے یہاں 6 مہینے نوکری کرو۔ تو کہیں گے اچھی یار، میں نے معافی مانگی، ایک سیب کھایا، اب 6 مہینے ان کے ہاں نوکری کریں۔ کہا قیامت کے دن تو نہیں پکڑے جائیں گے؟ کہا قیامت کے دن میں تجھے معاف کر دوں گا، 6 مہینے باغ کی رکھوالی کرو، نگرانی کرو، دیکھ بھال کرو۔ تیار ہو گئے، اس بنیاد پر قیامت کے دن پکڑا نہ جاؤں، خدا کے دربار میں حساب و کتاب نہ ہو جائے، اس لیے فوراً تیار ہو گئے۔ 6 مہینے تک اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ 6 مہینے پورے ہو گئے، کہنے لگے حضرت میرا وقت پورا ہو گیا، اب مجھے اجازت دے میں جاؤں۔ کہا ابھی ٹائم آپ کا پورا نہیں ہوا۔ کہا اب کیا باقی ہے؟ کہا تم کو شادی کرنی پڑے گی میری بیٹی سے۔ تیری بیٹی سے میں شادی کروں؟ کیوں شادی کروں گا؟
کہا شادی کرنی پڑے گی ورنہ اس سیب کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا. اور کہا سنو میری بیٹی پیروں سے معذور ہے, آنکھوں سے معذور ہے, کانوں سے معذور ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, گویا کی لنگڑی ہے, لولی ہے, ہاتھوں سے معذور, سارے جسم سے معذور ہے, اس لیے اس سے شادی کرنی پڑے گی. یہ کہیں گے اچھی مصیبت آ گئی بھائی, یہ عورت میری کیا خدمت کرے گی, یہ تو سیدھے مجھے ہی خادم بننا ہے اس عورت کا. کہا اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن سیب کا حساب تو نہیں دینا پڑے گا؟ کا حساب نہیں دینا پڑے گا, تم شادی کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا چل دنیا کی مصیبتیں ہم جھیل لیں گے لیکن قیامت کے دن کہیں خدا کے دربار میں کھڑا کر کے مجھے رسوا نہ کر دیا جائے. تیار ہو گئے, نکاح ہو گیا. جب رات کو بیوی کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا, بڑی خوبصورت بیوی ہے, پیر بھی سلامت, ہاتھ بھی سلامت, آنکھیں بھی سلامت, کان بھی سلامت, زبان بھی سلامت, بڑی خوبصورت, دنیا کی عورتوں میں نمبر 1 کی عورت ہے. یہ بڑا تعجب سے پوچھنے لگا تم وہی ہو جس کا نکاح ہونا تھا؟ کہنے لگے میرے ہی سے تو نکاح ہوا. کہ تیری کوئی بہن اور بھی ہے؟ کہنے لگی میں باپ کی اکیلی اولاد ہوں, میری کوئی بہن نہیں ہے. بہرحال رات گزری, صبح کو جب باہر نکلا تو سسر صاحب نے پوچھا جی لڑکی کو کیسا پایا, مہمان کو کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے مہمان تو بہت اچھا پایا لیکن جو بات آپ نے کہی تھی, آنکھوں سے معذور ہے کہ اندھی ہے, پیروں سے معذور ہے کہ لنگڑی ہے, یہ صفاتیں تو نہیں پائی گئی, یہ تو بڑی خوبصورت ہے, سارے اعضاء صحیح ہیں. اس نے کہا, اس باپ نے کہا لڑکی سے کہ میں نے کہا تھا میری لڑکی پیروں سے معذور ہے, اس لیے کہا میری لڑکی کا ایک پیر بھی کبھی گناہوں کی طرف نہیں گیا. میں نے کہا میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے, اندھی نہیں گناہوں سے اندھی ہے. اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, اپنے کانوں سے غیبت نہیں سنی, اپنے کانوں سے گانے نہیں سنے, خرافات نہیں کی. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ, اس کے جسم کا ہر عضو کسی گناہ میں نہیں لگا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ہر چیز سے معذور ہے, یہ معذور نہیں در اصل یہ محفوظ ہے. کہا یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر جب نکاح ہوا تو اس سے اللہ کی جو ایک اولاد ہوئی, نیک اللہ کا ولی پیدا ہوا. جب باپ بھی نیک, ماں بھی نیک تو اولاد تو نیک ہوگی. حرام کاری کرنے والا مرد, حرام کاری کرنے والی عورت, اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی تو حرامی ہوگی. جب گناہ ہم نے کیا تو اولاد ہی تو سزا بھگتے گی. میرے بھائیوں اس لیے اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ, میری بہنیں پاک دامن بنائیں, اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں, گناہوں سے توبہ کریں, نمازیں نہیں چھوڑنی, حرام نہیں کھانا, بے پردگی نہیں کرنا, سارے گناہوں کو چھوڑو. پھر دیکھو اللہ کی مدد, پھر دیکھو خدا کا کرم تمہارے اوپر کیسا ہوتا ہے. اللہ کی مدد اور اللہ کا کرم نازل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کا اور آخرت کا سکون نصیب فرمائیں گے, کامیابی عطا فرمائیں گے, چین و سکون ملے گا. چین سکون کے لیے بندے کو اللہ کا فرما بردار بننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.